پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کس بلاک کا حصہ بننا ہے، تو پاکستان جو ہے وہ امریکن بلاک کا حصہ بنا۔ تو اس کے بعد بہرحال پاکستان کا پہلا وزیر اعظم لیاقت علی خان کا قتل ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی شکوک و شبہات بہت زیادہ ہے۔ ایک تحلیل یہی ہے کہ خود اس میں بھی امریکہ کا ہاتھ تھا، چونکہ کچھ چیزوں کا انکار کیا انہوں نے، امریکہ کے کچھ مطالبات نہیں مانے، تو اس طرح کی چیزیں چلتی رہیں۔ اس کے بعد پاکستان جس طرح سے بیان ہوا کہ کچھ معاہدوں کا حصہ بنا، ان معاہدوں سینٹو اور سیٹو وغیرہ جن کے تحت پاکستان کا دفاع مشترکہ دفاع تھا، پاکستان کے اوپر حملہ ہونا تھا، تو ان تمام ممالک نے مل کر جو ہے وہ دفاع کرنا تھا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1965 کی جو جنگ ہو یا 71 کی جو ہے وار ہو، دونوں میں پاکستان کو وہ امداد، پاکستان کو وہ حمایت جو ملنی چاہیے تھی، یا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے امریکہ کی طرف سے جو حمایت ملنی چاہیے تھی وہ حمایت نہیں ملتی، بلکہ جنگ کے دوران یہ باقاعدہ ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں کہ جس وقت پاکستان کو اسلحے کی ضرورت تھی، پاکستان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ امریکہ ساخت اسلحے تھے، حتی پرزے بیچنے سے انکار کر دیا اور پاکستان کو مزید اسلحہ دینے سے انکار کر دیا۔ تو ہر جگہ پاکستان کے ساتھ گویا دھوکہ ہوا، امریکہ نے ہر جگہ دھوکہ کیا پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان کو استعمال کیا، لیکن پاکستان کو جو مدد ملنی چاہیے تھی، ایڈ ملنی چاہیے تھی، حمایت ملنی چاہیے تھی، انٹرنیشنل جو فلورز ہیں وہاں پر پاکستان کی جو حمایت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی۔ آپ نے چونکہ سوال کیا ہے افغان وار کے حوالے سے، تو افغانستان کے اندر جو جنگ ہوئی وہ در حقیقت پاکستان کی جنگ نہیں تھی، چاہے وہ 80s کے اس میں ایرا میں جو جنگ ہوئی ہے یا 2001 کے بعد جو جنگ ہوئی ہے، دونوں میں یہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی۔ لیکن بہرحال جو بھی ہو، ایک غلط فیصلے کے تحت پاکستان ان جنگوں کا حصہ بنا۔ تو جب پاکستان افغان وار کا حصہ بنا سوویت یونین کے خلاف، اور در حقیقت سوویت یونین کو شکست دینے میں پاکستان کا بہت اہم کردار تھا۔ اس کے مقابلے میں پاکستان نے بہت زیادہ سفر کیا، جس طرح سے ابھی قبلہ مصطفیٰ مہدی صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان کے اندر ایک اسلحہ کلچر آیا، پاکستان کے اندر ڈرگز، پاکستان کے اندر اس کے علاوہ مہاجرین کی ایک آپ کہہ لیں مہاجرین کا ایک پورا سیلاب آیا، پاکستان کو وہ سارے مہاجرین سنبھالنے پڑے۔ لیکن اب وہ تفصیلات اپنی جگہ، لیکن جیسے ہی 1988 میں سوویت یونین کا انخلا ہوتا ہے افغانستان سے، اور امریکہ کو پاکستان کی فوجی ضرورت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس نے پریسلر امینڈمنٹ کے تحت جو ہے پاکستان پر سخت اقتصادی اور فوجی پابندیاں عائد کر دی۔ تو یہ وہاں کی جو ہے ایک پوری تاریخ رہی ہے، اور اس طرح سے در حقیقت پاکستان کو جو ہے وہ جو حمایت حاصل ہونے چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، قربانیاں ہمیشہ پاکستان نے بہت زیادہ دی ہیں۔ ہاں، یہ اس کے بعد کا ہم دیکھیں ٹائم فریم، تو سوویت یونین کی اس آپ کہہ لیں رشین فیڈریشن کے خلاف، سوویت یونین کے خلاف جب پاکستان انٹر ہوا اور کامیاب بھی ہوا، یعنی سوویت یونین کو وہاں سے جانا پڑا اور خود سوویت یونین کولیپس کر گئی۔ بعض تجزیہ نگار یہ بھی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی اس جنگ کے اندر شمولیت جو ہے وہ ایک ضروری تھی، ایک مجبوری تھی، اس وجہ سے کہ سوویت یونین جو ہے وہ ان بارڈرز تک پہنچ چکے تھے، اور ان بارڈرز پہ پہنچنے کی وجہ سے پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے یا اس کی سالمیت ہے اس کو شدید خطرہ تھا۔ اس وجہ سے اس کے بارے میں آپ کا تجزیہ جاننا چاہوں گا، کیا یہ واقعی ایسا ڈیپ تھا یا ایک ایسے فرضی ایک کہانی بنا کے ہماری طرف سے اس جنگ کے اندر انٹر ہو گئے؟ دیکھیے، جس طرح سے پہلے عرض ہوا، یہ جنگ پاکستان کی جنگ تھی نہیں، یہ در حقیقت امریکہ اور سوویت یونین کی جنگ تھی۔ پاکستان تو در حقیقت ایک لحاظ سے پاکستان کو قربانی دینی پڑی، اور پاکستان نے بہت زیادہ سفر کیا اس پوری جنگ کے دوران۔ تو در حقیقت اس پوری جنگ کے دوران جتنی پاکستان کی قربانی تھی اس کو جس طرح سے انڈورس کرنا چاہیے تھا وہ انڈورس نہیں ہوا، اور پاکستان کے جو اوورال آپ ایک بڑے سینیریو میں دیکھیں تو پاکستان کے اندر جس طرح سے اسلحہ کلچر آیا، پاکستان کے اندر مہاجرین کا ایک پورا سیلاب آیا، تو پاکستان نے در حقیقت سفر کیا، اور پاکستان کے لیے اس طرح سے در حقیقت یہ جنگ امریکہ اور سوویت یونین کی جنگ تھی۔ ہاں، البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ در حقیقت اس جنگ کے نتیجے میں امریکہ کا ساتھ دینے کے نتیجے میں پاکستان کے لیے بھی سوویت یونین ایک خطرہ بن چکا تھا۔ وہ کس وجہ سے؟ خود امریکہ کی وجہ سے، ورنہ پاکستان کا براہ راست اس طرح سے کردار نہیں تھا۔ ہاں، چونکہ پاکستان نے سوویت یونین کا ساتھ دیا، اس وجہ سے یہ ایک مشکل جو ہے وہ سامنے پیش